اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران کی آیات کے اندر تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کسی مغالطے میں نہ ڈال دے، لا یغرنک دھوکے میں نہ ڈال دے، تقلب الذین کفروا ان کافروں کا شان و شوکت کے ساتھ شہرت کے ساتھ شہروں میں چلنا، فی البلاد شہروں میں چلنا، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عظیم الشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، معاشرے میں کیا اپنے گھر میں ہی اگر دیکھ لیں تو ایک بندہ جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، اس کو دیکھو کتنی بڑی اس کی شہرت ہے، کتنی بڑی اس کی عزت ہے، کتنا بڑا اس کا مقام اللہ نے دیا ہے، کس طرح وہ گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں، اسے اللہ نے یہ نعمت بھی دے دی، اسے اللہ نے یہ نعمت بھی دے دی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ محلوں کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو بھی گرانا نہیں چاہیے، محلات کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو بھی گرانا نہیں چاہیے۔ انسان قدم اٹھائے اپنی چادر کو دیکھ کر کہ میں کتنا قدم اٹھا سکتا ہوں، میری چادر میں کتنا سما سکتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کے مطابق اس کو ڈھالے، اس کے سانچے کے اندر اس کو لے کر آئے اور اس کو سینچے اور اس کو اسی کے مطابق خرچ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ایک پیسے والا مال و دولت والا 1 روپے کی جگہ پر 10 روپے خرچ کر رہا ہے تو میں بھی وہی کام کرنا شروع کر دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اعتدال ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ اہل اسلام شروع میں مسلمان جتنے بھی اسلام لانے والے تھے غریب تھے سوائے چند صحابہ کے جو امیر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ ان کافروں کا شہروں کے اندر پھرنا، ان کافروں کا شان و شوکت کے ساتھ پھرنا، ان کافروں کی یہ ساری کی ساری جتنی بھی ان کی عزت ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، متاع قلیل، یہ چھوٹا سا نفع ہے ان کا، یہ چھوٹا سا سامان ہے ان کا، یہ دنیا کی زندگی ہے ہی چھوٹی سی آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے سامنے یہ دنیا کی زندگی یہ چھوٹی سی ہے، بالکل متاع قلیل ہے۔ میں تو میں زندگی کی بات کر رہا ہوں اور نعمتوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، نعمتوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، نعمتیں تو ہیں ہی چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کے مقام اور منصب کو دیکھ کر، کسی کی مال و دولت اور گاڑیوں کو اور محلات کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا دیے ہے اتنا ہی بہت ہے، اس کے اوپر شکر کریں، اور شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اگر ہم بڑوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر سے شکر والی صفت نکل جائے گی، اگر ہم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر والی صفت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اچھی صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اچھا گھر دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا شکر کے حوالے سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بڑھا چڑھا کر وہ نعمت دوں گا، جس نعمت کے اوپر بھی تم شکر ادا کرو گے۔ صحت و تندرستی والی نعمت پر شکر ادا کرو گے تمہیں وہ ملے گی، اولاد والی نعمت پر شکر ادا کرو گے تمہیں وہ ملے گی، مال و دولت و رزق کے اوپر شکر ادا کرو گے تمہیں وہ ملے گا۔ یعنی جس بھی نعمت کے اوپر جو بھی
نعمت. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک اشارہ بھی ہے کہ بندے کو جو بھی چیز چاہیے اس کے اوپر وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے. وہ اگر وافر مقدار میں چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا شروع کر دے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ پھر وہ بڑھاتا رہے گا, بڑھاتا رہے گا, بڑھاتا رہے گا, بڑھاتا رہے گا, اتنی بڑھا دے گا کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوگا, ہمارے سوچ میں بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر تو ویسے ہی بیسیوں آیات, سینکڑوں آیات قرآن پاک کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا ہے کہ میں اتنا بڑا کر دوں گا, اتنا بڑا کر دوں گا, اتنا بڑا کر دوں گا. مال و دولت کے علاوہ اور بھی بہت ساری دنیا کے اندر نعمتیں ہیں. اگر وہ نعمتیں بھی چاہیے تو اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا شروع کر دیے. ایسے ہی کسی نے پوچھا کہ دوسری شادی کرنے کا کوئی اچھا سا وظیفہ ہمیں بتا دو. مولوی صاحب ایک ساتھی تھے, دوست سے آباد تھے, انہوں نے ایسے مذاق میں اس طرح بات کی کہ دوسری شادی کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دو. تو میں نے یہی قرآن کی آیت پڑھ کے اسے سنا دی, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ, میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. تو شکر ادا کرنا شروع کر دو اپنی پہلی بیوی پر, اللہ تعالیٰ دوسری بھی دے دے گا, اللہ تعالیٰ دوسری بھی دے دے گا. تو وہ ہنسنے لگ گیا اور کہا کہ یہ پہلی بیوی نعمت ہے. ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ پہلی بیوی نعمت ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے, ہاں یہ نعمت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کی نسل کو چلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تیری گناہوں سے حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تیرا جو جتنا بھی کیا کہتے ہیں کہ معاشرے کا بگاڑ ہے, اللہ تعالیٰ نے تیری ان سارے کے سارے ان معاشرے کے بگاڑ سے تیری حفاظت فرمائی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو ایک بیوی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر بہترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے, نیک بیوی ہے, نیک بیوی ہے. بہترین متاع دنیا کا کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. تو اس لیے اگر کسی کو دوسری کرنی ہے نا تو وہ پہلی پر شکر کرنا شروع کر دے, اس کی دوسری بھی انشاءاللہ ہو جائے گی, جلد ہی ہو جائے گی. مجھ سے نہیں پوچھنا. متاع قلیل, تو یہ دنیا کے اندر جو چلنا پھرنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا سامان ہے, یہ صرف دنیا کی حد تک رہ جانے والا ہے, یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. اور اگر آخرت چاہتے ہو تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اگر آخرت چاہتے ہو تو ہمیں اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوگا. اگر آخرت چاہتے ہو تو ہمیں اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوگا, اللہ کو منانا ہوگا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مان کر نہیں زندگی گزارتے تو کون سا ٹھکانہ ہوگا ان کا؟ یہ جتنے بھی جاہو منصب اور مقام پر چلنے والے ہیں, ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کافروں کا جہنم ہے. وبئس المہاد, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے جنہوں نے اپنے دل کے اندر اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف رکھا, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں, جنات ہیں ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. نزلا من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. کن لوگوں کی؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں, جو اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر رکھنے والے ہیں. نزلا من عند اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کوئی مہمان نوازی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی, اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے اسے نواز دیا, اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ساری نعمتیں اسے دے دی, اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنا سایہ, قیامت والے دن اپنا سایہ اسے دے دیا. اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. کون سے بندوں کے لیے؟ ابرار, نیک بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف, یہاں بھی دیکھو صرف اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے صرف ایک صفت ذکر کی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جنت اسی کے لیے بنے. جیسے سورۃ النازعات کی آیت ہے نا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو بچایا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جنت اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر اس کا ٹھکانہ ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ڈر اور خوف دل کے اندر آ
گیا تو باقی نیک عمل بھی سارے کے سارے ہو جائیں گے اور برائیوں سے بھی بچنے والا انسان بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی تقوی والی صفات پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ڈر اور خوف کو زندہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔